أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر المطهر المذكر المدبر العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلوات على محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
صلی اللہ محمد صلوات علی محمد و آل محمد. لائق حمد و ثناء و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ رب المشرقین والمغربین کہ جس نے عطا کیا ہمیں چین، اور یوں عطا کیا ہمیں چین کہ کہہ سکیں یا حسین یا حسین یا حسین. شکر ہے اس پروردگار کا. 1444 ہجری قمری ماہ اذا کا آغاز ہو چکا ہے اور عشرہ اولیٰ کی دوسری مجلس آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں آج کی تاخیر کے لیے نہایت معافی کا خواستگار ہوں، چونکہ اندرون شہر سے آنا ہوتا ہے اور راستے میں ایکسیڈنٹ تھا ملتان روڈ کے اوپر، تو ہم تقریباً 1 گھنٹہ ٹریفک کے اندر پھنسے رہے. تو جناب سیدہ آپ سب کا آنا قبول فرمائیں. آپ نے جو انتظار کیا بی بی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور اس انتظار کی مشق آپ کو منتظر سے ملحق کر دے انشاءاللہ. تو معافی کا خواستگار بھی ہوں، اور اب جو مطالب آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا آپ کی سماعتوں کا طالب بھی ہوں. موضوع جس کا انتخاب کیا گیا عظمت پیغمبر، پیغمبر کی عظمت، اس کی عظمت، اس کا مقام، اس کا مکان، اس کی منزلت کہ جو پروردگار کا خاتم ہے، جس کو پروردگار نے اکملیت کا تاج پہنایا ہے، جس کو پروردگار نے اکرمیت کا تاج پہنایا ہے. وہ رسول جو بنا سب سے پہلے، آیا سب سے آخر میں. گویا پروردگار نے بتا دیا ہمارا طریقہ یہ ہے، ہم سردار کو آخر میں رکھتے ہیں. بھائی کتابوں میں سب سے افضل کتاب 4تھے نمبر پہ ہے. چوتھا ہی مانتے ہو تو پھر مانو اس طرح، رتبہ ہے جیسے چاروں میں چوتھی کتاب کا. تو بھئی خدا کا طریقہ، خدا کی روش، خدا کا اصول یہ ہے کہ پروردگار سرداروں کو آخر میں رکھتا ہے. اور ویسے بھی اس موضوع کی افادیت بھی بہت زیادہ ہے اور ضرورت بھی بہت زیادہ ہے. عظمت پیغمبر، چونکہ شیعوں پہ جو الزامات ہیں ان بہت سے الزامات میں سے ایک الزام یہ بھی ہے کہ پیغمبر کا ذکر نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو علی کو بڑھا دیتے ہیں. قصور ان کا بھی نہیں ہے، علی شیعوں کے گھر سے سنا ہے، پیغمبر حلوہ کھانے والوں سے سنا ہے. تو بھائی آج ہم آپ کو دعوت دیں گے کہ نبی بھی ہم سے سن لیجئے، اور پھر ہمارا دعویٰ یہ بھی ہے کہ ممکن ہے آپ نبی جب ہم سے سنیں تو آپ ہم پہ یہ الزام لگائیں کہ آپ نے نبی کو خدا سے بڑھا دیا. پھر ہم آپ کو دعوت دیں گے کہ اللہ بھی ہم سے سنیے. جب اللہ علی والوں سے سنیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اما ہم کسی کو نہیں بڑھاتے، آپ کی عقل کو بڑھاتے ہیں. تو ضروری ہے کہ اس موضوع پہ بھی بات ہو جائے، پیغمبر کی عظمت، پیغمبر کا مقام. اور یاد رکھیے گا، ایک بہت ہی علمی گفتگو، علمی موضوع ہے، سماعتیں ساتھ رہیں گی تو آپ کی بارگاہ میں مطالب پیش کروں گا. آخر اصول ہے نا کہ پروردگار دو عالم نے جب ایک ایسی مخلوق خلق کی کہ جو ہدایت کی محتاج ہے، جب وہ جانتا ہے کہ اس مخلوق کو ہدایت کا احتیاج ہے، تو پھر اس پر واجب ہے کہ ہادی کا انتظام بھی کرے، ہادی کا انتظام بھی اپنی جانب سے کرے. اور یہ بھی عجیب ہے، آپ کے اور میرے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، مولا نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْن، اللہ کی جانب سے لوگوں کے لیے 2 حجتیں ہیں. اللہ کی جانب سے لوگوں کے لیے 2 حجتیں ہیں، حجت ظاہرہ و حجت باطنہ. ایک حجت کا نام ہے ظاہری حجت، ایک حجت ہے باطنی حجت. کا مولا باطنی حجت کیا ہے؟ فرمانے لگے عقل. اور ظاہری حجت کا انبیاء اور ائمہ. کا انبیاء اور ائمہ کیا ہیں؟ ظاہری حجت. کا جو اشیاء عقل نہ سمجھ پائے، عقل کا کام ہے خاکہ بنانا، اس میں رنگ بھرنا نبی کا کام ہے، اس خاکے کو بچانا امام کا کام ہے.
بھائی عقل تمہیں منزل تک لائے گی، خاکہ بنا دے گی۔ عقل کا تقاضا ہے کہ تم فیصلہ کرو کہ ہاں کوئی اللہ ہونا چاہیے، کوئی خالق ہونا چاہیے۔ یہ آسمان کا شامیانہ، یہ سورج کا آنا، یہ زمین کا فرش، یہ شجر حجر، یہ ملک یہ فلک، یہ فضا یہ روانی، یہ خلا، یہ سب بتا دے رہے ہیں کہ کوئی ہمارا بنانے والا ہے۔ تمہارے یہاں ایک میز بھی بغیر بنانے والے کے نہیں بنتا۔ بھائی پیغمبر تشریف فرماتے تو ایک صاحب آ گئے نبی کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ کے وجود پہ دلیل دیجئے۔ اے اللہ کے رسول اللہ کے وجود پہ دلیل دیجئے۔ تو پیغمبر تشریف فرماتے، دور ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی تھی۔ پیغمبر نے کہا اس سے جا کے لو، اس بڑھیا سے لو۔ انہوں نے کہا یہ بڑھیا خاتون چرخہ کاٹتی، یہ اللہ سمجھائے گی؟ کہا میں کہہ رہا ہوں۔ اب ایک مرتبہ مجمع آ گیا، کہا ایک بوڑھی خاتون اللہ کے ہونے پہ کیا دلیل ہے؟ اس نے جیسے ایک مرتبہ سنا تو وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، وہ جو اس کا دستہ ہوتا ہے نا، اس نے چرخہ کاٹتے کاٹتے اس کو چھوڑ دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ پہیا گھومتے گھومتے رک گیا۔ اس نے کہا جب اتنا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا تو یہ کائنات کیسے چلے گی؟ تو عقل کہتی ہے کہ کوئی خالق ہونا چاہیے، مگر اب یہ فیصلہ کیسے ہو کہ اس خالق کے اوصاف کیا ہیں، کون سی صفات اس میں ہونی چاہیے، کون سی صفات سے اس کو متصف کیا جائے، کون سی صفات اس سے دور رکھی جائیں۔ بھئی کون سی صفات ہیں جو اللہ میں تولا کے قابل ہیں، کون سی ہیں جو تبرہ کے قابل ہیں، یہ بتائے گا کون؟ اللہ کا رسول۔ معصوم فرماتے ہیں ظاہری حجت رسول، باطنی حجت عقل۔ عقل کا کام ہے کہ تمہیں ایک منزل پہ لے آئے، تفصیل بتانا رسول کا کام ہے۔ بھئی عقل تمہیں خالق تک تو لے آئے گی، مگر وہ رازق ہے، وہ مہیمن ہے، وہ قادر ہے، وہ علیم ہے، یہ رسول بتائیں گے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ رسول کی ضرورت کیوں تھی، رسالت کی ضرورت کیا تھی؟ یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں گفتگو یہاں پہ روک رہا ہوں، امام نے کہا رسالت کی ضرورت کیوں ہے؟ فرمانے لگے روز الست کا نام سن رکھا ہے آپ سب نے، روز الست کا، روز الست وہ دن ہے جس کو قرآن نے بیان کیا جب پروردگار نے آدم کی پشت سے آدم کی تمام اولاد کو نکالا ذرات کی کیفیت میں، اور ان سے سورہ مبارکہ اعراف کے اندر آیت موجود ہے، سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو تمام اولاد آدم نے اقرار کیا ہاں تو ہمارا خدا ہے۔ کہا جب سب نے اقرار کر لیا، دنیا میں آتے ساتھ سب بھول گئے، کہا سب بھول گئے تو پھر اللہ نے نبی کو بھیجا، ان کا ہاتھ تھامو، ان کو یاد دلاؤ کیا وعدہ کر کے آئے تھے۔ بھئی رسول کا کام یہ ہے تمہیں تمہاری اصل سے مربوط کر دے۔ میں آسان کر دوں گا، روزے الست کیا ہوا؟ کسی نے اللہ کے حبیب سے پوچھا روزے الست کیا وعدہ لیا گیا تھا؟ فرمانے لگے روزے الست 3 اقرار ہوئے تھے، کس شے کے؟ کہ اللہ کی وحدانیت، میری رسالت، علی کی ولایت۔ کہ اللہ نے روزے الست یہ 3 وعدے ہر مخلوق سے لیے۔ کہا تو پھر جب دنیا میں آیا تو بھول کیسے گیا؟ کہ دنیا میں آنے کی اذیت ایسی تھی کہ سب کچھ بھول گیا، مگر اب مجھے دوسروں کا نہیں معلوم، ہمارے یہاں مکتب معصوم نے فوراً سے ہدایت کا انتظام کیا، جیسے ہی دنیا میں آئے کان میں اذان کہہ دو، اقامت کہہ دو، تاکہ اس کو یاد آ جائے اللہ ایک ہے، محمد رسول ہیں، علی ولی ہیں۔ رسالت کا کام بھی یہی تھا، وہ لوگ جو روزے الست وعدہ کر کے آئے تھے یہاں آ کے بھول گئے۔ تو اللہ نے کہا حبیب جائیے اور ان کو ان کی اصل کی جانب پلٹائیے۔ تو رسول کا کام سمجھ میں آ گیا، اصل کی جانب پلٹانا۔ کیوں؟ حجت ظاہری اصل کی جانب پلٹائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا ہمارے یہاں عقیدہ رسالت اصول دین میں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا میں بہت باریک اور بہت بنیاد سے بات شروع کروں گا۔ عقیدہ رسالت اصول دین میں سے ہے، فروع دین میں سے نہیں ہے۔ علمی لفظ ہے، اصول کا منکر کافر ہے، فروع کا منکر مذنب ہے۔ وضاحت یہ دیتے ہیں بھائی جو فروع پہ عمل پیرا نہیں ہو رہا
وہ دین سے خارج نہیں ہوتا، گنہگار ہے۔ آپ نماز نہ پڑھیے، گنہگار ہیں، مگر اسلام سے خارج نہیں ہو جائیں گے۔ مگر جو اصول کا منکر ہو جائے وہ دین سے خارج ہے۔ نبی کی رسالت، علی کی امامت اصول میں ہے۔ جس نے محمد کی رسالت کا انکار کیا گویا وہ کافر ہے۔ صرف اللہ 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 کہنے سے تم مسلمان نہیں ہو جاؤ گے، اللہ اللہ کی تسبیحاں پڑھنے سے مسلمان نہیں ہو جاؤ گے، حبیب کو ماننا ہوگا۔ اسی لیے قرآن کے اندر 2 آیات موجود ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ النساء، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بھئی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بھئی رسول کو پہلے رکھا ہے، اپنا ذکر بعد میں کیا ہے، وسیلے کے منکروں کو جواب دیا ہے۔ رسول کے بغیر اللہ نہیں ملے گا۔ کیا کہا؟ رسول کی اطاعت۔ اور دوسرا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، سورہ آل عمران، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو محمد کی اتباع کرنا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے محب بن جاؤ، پروردگارہ یہ کیسا شرک ہو رہا ہے، ہم تیری محبت چاہ رہے ہیں، تو کہہ رہا ہے محمد کی اتباع۔ ایک آیت میں کہا اطاعت، ایک میں کہا اتباع۔ اب جو آیت میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی، مسلسل ہو جاؤں گا، ایک آیت میں حکم دیا اطاعت کا، ایک میں حکم دیا اتباع کا۔ اور یہ بھی عجیب ہوا، جو آیت میں نے پڑھی سورہ مبارکہ حشر، قرآن کا 59واں سورہ، 59، 5 اور 9 کو ملا لیجئے کیا بنتا ہے؟ 14۔ اور آیت کا نشان ہے 7 کو دوہرا دیجئے کیا بنتا ہے؟ 14۔ علماء کا کہنا ہے سورہ حشر میں اللہ نے آل محمد کے دشمنوں کا حشر کیا ہے، آل محمد کے دشمنوں کا حشر کیا ہے۔ کہنے لگے ایک مرتبہ پروردگار نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اسے چھوڑ دو، جو رسول دیں تمہیں چھانٹی کرنے کا حق نہیں ہے۔ بھائی جو دیں، جیسا دیں، جتنا دیں لے لو، جس کو ولی بنا کے دیں اس کو ولی لو، جس کو شیطان کہہ دیں اسے شیطان۔ بھائی تمہیں چھانٹی کا حق نہیں۔ آیت پہنچ گئی جو رسول دیں وہ لے لو۔ حضور دیا 2 طرح سے جاتا ہے، میں نے عرض کیا بہت علمی موضوع ہے۔ رسول جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے وہ رک جاؤ۔ دیا 2 طرح سے جاتا ہے، یا کہہ کے یا کر کے۔ علمی زبان میں کہتے ہیں یا قولن یا فعلن۔ رسالت خالصتاً علم کلام کا موضوع ہے، اور میں بے حد جناب سیدہ سے بھی توسل کر رہا تھا، اور پورا راستہ مولا علی سے کہتا آیا کہ یا علی آپ کے بڑے بھائی کا ذکر کرنا ہے، میری مدد کیجئے گا۔ کہا دیا 2 طرح سے جاتا ہے، یا قولن یا فعلن، یا کہہ کے یا کر کے۔ جی میں نے کہا پانی دے دیجئے، تو آپ نے کہا یہ پڑا ہے لے لیجئے، تو یہ آپ نے کیا کہا؟ مجھے کہہ کے دیا۔ میں نے کہا یہ پانی، آپ نے کہا یہ لیجئے، یا آپ نے کیا کیا؟ کر کے دیا۔ یا قول سے دیا جاتا ہے یا فعل سے دیا جاتا ہے۔ آیت کہہ رہی ہے محمد جو دے، جو کہہ کے دے وہ بھی لے لو، جو کر کے دے وہ بھی لے لو، تمہیں چھانٹی کا حق نہیں ہے۔ اسی برابر میں حدیث بھی رکھ دی، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرامہ حرام الی یوم القیامہ۔ جو محمد کا حلال ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال، جو محمد کا حرام ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام۔ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ بعد میں کچھ لاؤ، تمہیں اجازت نہیں کہ رمضان کے اندر امت کو کھڑا کر دو، تمہیں اجازت نہیں کہ یہ جملہ اچھا ہے فجر میں ڈال دو۔
بھائی جتنا حبیب دے کے جائیں اتنا لے لو، بھائی یہی تو ہوا تھا۔ اب بات آ گئی تو سنائی دیتا ہوں۔ جب مولا علی کی خلافت کا زمانہ آیا تو جب مولا علی کے سامنے شرائط کو رکھا تو پہلی شرط رکھی، یا علی پہلی شرط ہماری یہ آپ سے متعلق کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کیجئے گا، قرآن سے فیصلہ کیجئے گا۔ تو مولا نے فوراً سے کہا مجھے بتاؤ نہیں، مجھ سے پوچھو، میرے گھر میں آیا ہے۔ یا علی دوسری شرط رسول کی سنت کے مطابق، کہ یہ بھی مجھے بتاؤ نہیں۔ امام کا جملہ ہے، فرمانے لگے میں رسول خدا کے ساتھ یوں چلا جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلتا ہے۔ بھائی علی نے اونٹنی کی مثال کیوں دی؟ جا کر کے علم حیوان پڑھیے، اونٹنی کا بچہ وہ واحد بچہ ہوتا ہے جو نہ ماں سے آگے جاتا ہے نہ ماں سے پیچھے رہتا ہے، ماں کے قدم پہ قدم رکھتا ہے، ساتھ ساتھ۔ تیسری شرط جب علی کے سامنے رکھی، کہنے لگے علی تیسری شرط سنت فلاں، تو میرے مولا نے فوراً سے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہ علی ان کا پابند نہیں ہے۔ بھائی تبھی تو جب علی کی خلافت کا زمانہ آیا تو ایک مرتبہ کوفے میں کسی نے میرے مولا سے کہا یا علی رمضان آ چکا ہے، مسجد میں رات کو بہت رش پڑ رہا ہے۔ کبھی ہر بات کہنے کی تو نہیں ہوتی، آپ اہل علم ہیں، وہ بعض لوگ ماشاءاللہ افطاری ہضم کرنے کے لیے پوری رات، تو انہوں نے کہا یا علی رش بہت پڑ رہا ہے مسجد میں۔ تو علی نے کہا جاؤ ان کو مسجد سے نکالو۔ اب جیسے ایک مرتبہ مولا کا صحابی آیا، اس نے کہا علی کہہ رہے ہیں مسجد سے باہر ہو جاؤ، تو نے کہا نہیں ہم تو نہیں جائیں گے، ہم عبادت کر رہے ہیں۔ مولا نے حسن مجتبیٰ کو چابک دے کے بھیجا، کہا جو ہے اس کو مار کے نکال دو، یہ رسول کی سنت نہیں ہے۔ جب تک علی موجود ہے نہ رسول کی رسالت بدلنے دے گا نہ رسول کا دین۔ جملہ کہہ دوں، محرم میں بیٹھے ہیں آپ، کربلا بھی رسول سے دشمنی کا نام ہے، کربلا بھی رسول کی رسالت سے دشمنی کا نام ہے۔ بھئی یزید کیا کہہ رہا تھا؟ شعر سن لیجئے رسول کی نواسی کے سامنے، یزید نے یہی تو کہا تھا لائبت بنی ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ آیا، بنی ہاشم نے تو یہ کھیل کھیلا تھا حکومت کے لیے، کھیل کھیلا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی فرشتہ آیا، رسالت کا انکار، وحی کا انکار، رسول کی رسالت کا انکار۔ وہ الگ بات ہے کہ رسول کی نواسی سامنے کھڑی تھی، جلال آ گیا بی بی کو۔ ایک مرتبہ شہزادی نے دیکھ کے جملہ کہا یبنت تلکا، بھائی جملہ آ گیا تو سن لیجئے۔ جب رسول خدا فتح مکہ پہ واپس آئے تھے تو یہ سارے ابو جہل، ابو لہب اور بھی بڑے ابو ہیں، مکے کے باہر آگے کھڑے ہو گئے تھے، ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول خانہ کعبہ سے باہر آئے تو فوراً سے کہا تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ کہ آپ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں۔ تو نبی نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ انتم الطلقاء، تم سب طلقاء ہو، غلام ہو، فاذهبوا جاؤ میں نے آزاد کیا۔ بھائی میں نے آزاد کیا، ان آزاد ہونے والوں میں یزید کا دادا بھی تھا۔ 50 سال کے بعد نبی کی نواسی یزید کے دربار میں کھڑی تھی، بی بی نے جیسے محسوس کیا نانا کی توہین کر رہا ہے، بی بی نے فوراً سے کہا یبنت تلکا، اے میرے نانا کے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ بھیا پیغمبر کی عظمت پہ بات آ گئی تو نواسی سے نانا پہ آ رہا ہوں۔ بی بی نے نانا کا جواب دے دیا۔ سنتے ہیں نا، جیسے بی بی کا خطبہ ختم ہوا تو مولا سجاد نے ایک جملہ کہا تھا یا اماچی انتا بحمد اللہ عالمہ تو غیر معلمہ، اے پھوپھی اماں آپ ایسی عالمہ ہیں جس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے۔ بھائی
نواسی ایسی ہے جس کو استاد کی ضرورت نہیں ہے، تو خبردار مسلمانوں، نانا کو ان پڑھ نہ کہنا۔ نانا کو ان پڑھ نہ کہنا۔ انشاءاللہ امی میں بھی مجلس پڑھوں گا، یہ امی کا معنی بھی بڑا واضح ہو جائے گا، اگر وقت آیا تو آج ہی واضح کر دوں گا۔ تو کہا اصل مسئلہ تو نبی کی رسالت سے تھا، یزید کو بھی تبھی تو سارا بدلا لیا، تبھی تو کربلا ہوئی۔ اور بھئی رسالت کیا ہے؟ حجت ظاہری۔ کیا حکم ہے؟ جو نبی دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اور دوسرے مقام پہ کہا اطاعت بھی اس کی کرو، اتباع بھی اس کی کرو۔ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جو کہہ کے دیا جائے اس کو کہتے ہیں اطاعت، جو کر کے دیا جائے اسے کہتے ہیں اتباع۔ بھائی کرنے کے لیے بدن چاہیے، دلیل دے رہا ہوں آپ کو، میں نے کیا کہا؟ جو کہہ کے دیا جائے وہ اطاعت، جو کر کے دیا جائے وہ اتباع، اور اتباع کے لیے بدن ضروری ہے۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس لیے پورے قرآن میں اللہ کے لیے لفظ اطاعت تو آیا ہے، اتباع نہیں آیا۔ اتباع رسول کی کرو، اگر تم نے ان کی اتباع کر لی تو گویا اللہ کی اتباع کر لی۔ اچھا بیوں نہ سمجھ آئے تو رکیے تو صحیح اس مقام پر، بہت علمی گفتگو ہو گئی، بات واضح ہے۔ بھائی اسلام، ایک اور جرات کرنے لگا ہوں پھر، یہ پہنچ گیا کہ رسول جو دیں وہ لے لو، چاہے کہہ کے چاہے کر کے۔ بھائی آئندہ دنوں میں یہی تو بتاؤں گا نا، کہہ کے کیا دیا، کر کے کیا دیا۔ جو کہہ کے دیں وہ بھی لے لو، جو کر کے دیں وہ بھی لے لو۔ یاد رکھیے گا، ایک جرات کر رہا ہوں، اسلام مساوات کا دین نہیں ہے، اسلام دین مساوات نہیں ہے، اسلام دین عدالت ہے۔ اسلام دین عدالت ہے۔ مساوات میں ظلم کی گنجائش ہوتی ہے، عدالت میں ظلم کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، بات واضح ہو جائے گی، نبی کے لیے کہہ رہا ہوں، مساوات کا تقاضا ہے سب کے ساتھ برابر پیش آؤ، عدالت کا تقاضا ہے جو جیسا ہے ویسا پیش آؤ۔ چلیں مثال دیے دیتے ہیں، بھائی دو افراد نے محنت کی، اور جو تیسرے صاحب تھے وہ مجھ جیسے بالکل ہی محنت نہیں کرنا چاہ رہے تھے، امتحانات دے دیے، اور اب موقع آیا کہ ان کو ان کے نتائج سے نوازا جائے، تو مساوات کا تقاضا ہے کہ تینوں کو برابر نوازا جائے۔ لیکن اگر تینوں کو برابر نوازا جائے گا تو جنہوں نے محنت کی ان کو بھی اتنے، جس نے کچھ نہیں کیا اس کو بھی اتنے، یہ تو ظلم ہے۔ مگر عدالت کہتی ہے جو جس قابل ہے ویسا پیش آؤ۔ اسلام برابری کا دین نہیں، یہ بھی برابر وہ بھی برابر، اسلام عدالت کا دین ہے۔ اب جملے میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ نے ہر دن کو برابر نہیں رکھا، جمعے کو دنوں کا سید، نہ ہر رات برابر ہے، لیلۃ القدر جیسی ہر رات نہیں ہے، نہ ہر مہینہ برابر ہے، رمضان جیسا ہر مہینہ نہیں ہے، نہ ہر پھل برابر ہے، انار پھلوں کا سردار ہے، نہ ہر آیت برابر ہے، آیت الکرسی آیتوں کی سردار ہے، نہ ہر سورہ برابر ہے، فاتحہ سوروں کا سردار ہے، نہ ہر کتاب برابر ہے، قرآن کتابوں کی سردار، نہ ہر ولی برابر، علی ولیوں کے سردار، نہ ہر بیوی برابر، زہرا بیویوں کی سردار۔ اب قرآن نے آیت رکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت عطا کی ہے، ہر رسول بھی برابر نہیں ہے۔ جملہ کہتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، نہ ہر پھل برابر ہے، نہ ہر رات برابر ہے، نہ ہر دن برابر ہے، ہر راہ میں انوار کا دھارا نہیں آتا، ہر راہ میں انوار کا دھارا نہیں آتا، ہر شام کو خورشید دوبارہ نہیں آتا، ہر شام کو خورشید دوبارہ نہیں آتا، ہر بزم میں قرآن کا پارا نہیں آتا،
ہر بزم میں قرآن کا پارا نہیں آتا، ہر ایک کی چوکھٹ پہ ستارہ نہیں آتا، ہر ایک کی چوکھٹ پہ ستارہ نہیں آتا، سب کی قسمت میں اوج رسن و دار نہیں ہے، ہر مدح سرا میسم تمار نہیں ہے۔ ہر پھول کے حصے میں بدخشاں نہیں ہوتا، ہر پھول کے حصے میں گلستان نہیں ہوتا، ہر پھول کے حصے میں گلستان نہیں ہوتا، ہر سنگ کے حصے میں بدخشاں نہیں ہوتا، ہر اوڑ نشی موسیٰ عمران نہیں ہوتا، جو تخت پہ بیٹھے وہ سلیمان نہیں ہوتا۔ ہر شمع کی تقدیر میں پروانہ نہیں ہے، ہر شمع کی تقدیر میں پروانہ نہیں ہے، اللہ کا گھر سب کا زچا خانہ نہیں ہے۔ اسلام برابری کا دین نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے ہم سب برابر ہیں، نہ ہر نبی برابر، نہ ہر ولی برابر، نہ ہر رات برابر، نہ ہر دن برابر، نہ ہر پھول برابر، نہ ہر پھل برابر، نہ ہر سورہ برابر، نہ ہر کتاب برابر، نہ ہر آیت برابر، نہ ہر نبی برابر۔ جملہ کہنے کی اجازت تو پھر ہر صحابی برابر کیسے ہوگا؟ کیا کہا کہ رسول بھی ہر رسول کے برابر نہیں ہے۔ دل کا رسول فضلنا بعضوں ملا بعض، یہ آیت سمجھانے کے لیے اتنی علمی تمہید پیش کی تھی۔ ہم نے بعض رسولوں میں فضیلت عطا کی ہے، تو فضیلت تو ثابت ہے، مگر جو میرا ممدوح ہے وہ سب کا سردار ہے، سب سے افضل ہے۔ بھئی ایک ایک جملے میں سمجھائے دیتا ہوں۔ یہ آدم تھے کہ جن کا شرف کیا ہے، صرف ایک ایک جملے میں پیش کروں گا۔ یہ آدم تھے مسجود ملائکہ، بس پہ نا ملائکہ نے سجدہ کر دیا۔ میں نے کہا پروردگارہ ایسا آدم میں کیا تھا کہ مسجود ملائکہ ہو گئے؟ تو آواز آئی آیت پڑھو، فرشتے چاہتے تھے ہمیں ہو جائے، فرشتے چاہتے تھے ہمیں ہو جائے، تو ہم نے آیت رکھی انبئونی باسماء ہؤلاء، اے فرشتوں ہمیں ذرا ہؤلاء کے نام تو سنا دو۔ اگر ہؤلاء کے نام سنا دیے تمہیں مسجود بنا دیں گے۔ فرشتے فوراً سے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں جانتے۔ بھئی ہؤلاء کا ترجمہ پڑھے لکھوں نے کیا ان کے، اما کن کے؟ بھئی ہؤلاء کے نام، ان کے نام سنا دیجئے، کن کے؟ اچھا یہ ہؤلاء ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے آدم مسجود ملائکہ ہوئے۔ ہؤلاء کے نام آتے نا، آیت ہے بھائی، یہ قرآن امان حیدر پہ الگ سے تو نازل نہیں ہوا، آپ کے گھروں میں موجود ہے۔ انبئونی باسماء ہؤلاء، سورہ بقرہ۔ ہؤلاء کے نام سنا دو۔ اب یہ ہؤلاء کون ہے؟ بھائی کم از کم شیعوں کو تو معلوم ہونا چاہیے۔ انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضئیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء۔ نہ بناتا فلک کو، نہ بناتا ملک کو، نہ بناتا شجر کو، نہ بناتا حجر کو، نہ آسمان، نہ عرش، نہ فرش، نہ روانی، نہ خلا، نہ آفتاب، نہ مہتاب، نہ سمندر، نہ کشتی، نہ یہ شہشہات، کچھ نہ بناتا اگر ان ہؤلاء کو۔ بھائی یہ ہؤلاء کون ہے؟ اب ہؤلاء پہ تو ابھی تک کوئی تفسیر بالرائے نہیں ہوئی، سب نے لکھا پنجتن۔ تو بھئی یہی تو فرق ہے، جن کی وجہ سے آدم ہوئے وہ اور ہیں اور آدم اور ہے، یہی فرق ہے میرے نبی اور آدم میں۔ بھائی جو آدم ہے وہ بعد میں آیا ہے، میرا نبی پہلے تھا۔ ابھی ثابت کروں گا، ایک تو میرے نبی کے نام کی وجہ سے آدم مسجود ملائک بنا، دوسری وجہ یہ آدم مٹی سے بنا ہے، میرا نبی مٹی سے نہیں نور سے۔
ابھی وضاحت کریں گے. مجھے تو ایک مجلس میں ہی پیش کرنی ہے. جرات کروں گا آپ کے سامنے کہ نبی کا مادہ خلقت کیا ہے. نبی کا، ہمارے نبی کا مادہ خلقت کیا ہے. ایک جرات کر دو، خدا کی قسم نہ خاک ہے. آپ نے کہا نور ہے. نور بھی نہیں ہے. پریشان ہو گئے آپ. وضاحت کریں گے نا انشاءاللہ ساتھ ساتھ. نبی نہ خاکی ہیں نہ نوری ہیں. اچھا نوری بھی کون سے ہیں انشاءاللہ وضاحت آئے گی. کہا آدم سے افضل ہیں. کہا اچھا نوح کی بات آئی. نوح کے گھر میں کیسی کیسی آ گئیں بھئی. قرآن نے آیت رکھ دی ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. ہم نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی کو مثال قرار دیا، میرے نبی کو خدیجہ جیسی. بیوی کا ذکر بھی انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا. آج تو تمام عناوین نبی کے عنوان سے جو اس اشرے میں تفصیل سے آئیں گے سب عناوین پیش کر رہا ہوں تاکہ ایک ایک مطلق مجلس اس عنوان پہ ہو. نبی کے حرم پہ بھی بات آئے گی. نوح سے بھی افضل ہے. کہا ابراہیم کی بات. ابراہیم نے تو قرآن میں کہہ دیا ربی ارنی کیف تحیی الموتی. پروردگار دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. جلال آ گیا خدا کو. اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ابراہیم؟ کا ایمان تو رکھتا ہوں ولیکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب چاہتا ہوں. یہ ابراہیم ہے جو کہتے ہیں دکھا تاکہ اطمینان ہو جائے. یہ میرا نبی سارے پردے ہٹ بھی جائیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. موسیٰ کی بات آئی تو موسیٰ کی کیا کہنے. وہ موسیٰ تھے جو ساری زندگی کہتے رہے پروردگار دکھا دے. آواز آتی رہی لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا نہیں دیکھ سکتا نہیں دیکھ سکتا. جب حبیب کی بات آئی حبیب نے ایک بار بھی نہیں کہا. خود آواز آئی محمد آؤ ہم دکھانا چاہتے ہیں. حبیب آؤ ہم دکھانا چاہتے ہیں. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا بڑا خوب فارسی میں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. عاشق با همه دارند تو تنها داری. اپنی جگہ موسیٰ کے معجزے بھی بہت کمال ہے، یوسف کا حسن بھی بہت کمال ہے، عیسیٰ کی مسیحائی بھی بہت کمال ہے، مگر اے آخری نبی تیرے میں سب جمع ہو گیا. اے آخری جملہ بات کے حوالے کرنے لگا ہوں اپنی عقیدت کے ساتھ. پروردگار نے جس سمندر کے قطرے تمام انبیاء پہ برسائے تھے، کسی کے ہاتھ 2 آئے کسی کے ہاتھ 4 آئے، اس سمندر کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اس مرکز و محور کا نام حبیب ہے. ابھی یہ بھی تو عجیب ہوا نا. صرف ایک جملہ کہہ کے تقریر مکمل کروں گا تاکہ پتہ چل جائے آپ کو کل سے گفتگو کیا ہوگی. بھئی آپ کے حبیب کا اسم مبارک کیا ہے؟ میم ہے میم دال. میم ہے میم دال. اچھا اس نام کا ترجمہ کیا ہے؟ جس کی حمد ہو، جس کی تعریف ہو. صرف یہ ترجمہ نہیں، جس کی تعریف ہو یہ ترجمہ نہیں. محمد اسم مبالغہ ہے، جس کی بہت زیادہ تعریف ہو. مرحلہ فکر دے کے جا رہا ہوں. اللہ کا نام ہے محمود، حبیب کا نام ہے محمد. محمود کا ترجمہ ہے جس کی تعریف ہو، محمد کا ترجمہ جس کی بہت تعریف ہو. پروردگارہ کیسا شرک ہے. محمد تجھے ہونا چاہیے تھا، محمود بندے کو ہونا چاہیے تھا. اب آج کی رات پریشانی میں بسر کیجئے، کل پہلے جملے سے آسان کر دیں گے. یہ کیسا شرک ہوا جس کی بہت تعریف ہو وہ بندہ، جس کی بس تعریف ہو خدا. مرحلہ فکر ہے نا. کہا وہ رسول
کہ جو تمام انبیاء سے افضل قرار دیا، وہ افضل بھی ہے اور ایسا افضل ہے، ایسا سردار ہے کہ اس کی نبوت کے بغیر کسی نبی کو نبوت نہیں ملی، کسی نبی کو نبوت نہیں ملی۔ حتیٰ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ کے یہاں ائمہ کی جتنی دعائیں ہیں، جتنی دعائیں ہیں، رسول اللہ کے بغیر شروع ہی نہیں ہوتی۔ جس کے ذکر کے بغیر اللہ کا معصوم کلام نہ کرے وہ ہے ذات مصطفیٰ۔ اور اب جملے پہ جملہ کہہ دیتا ہوں، خبردار خود کوشش بھی نہ کرنا اس نبی کو سمجھنے کی، ہلاک ہو جاؤ گے۔ بھئی میں نے کیسے کہہ دیا؟ جو حدیث آپ مولا کے عنوان سے سنتے ہیں میں نبی کے عنوان سے سنانے لگا ہوں۔ کیا سنتے ہیں آپ؟ یا علی لا یعرف اللہ الا انا وانتا ولا یعرفنی الا اللہ وانتا ولا یعرفک الا اللہ وانا۔ اے علی، اللہ کو کسی نے نہیں جانا سوائے تیرے اور میرے، مجھ محمد کو کوئی نہیں جانتا سوائے تیرے اور خدا کے، اور تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور خدا کے۔ معنی کیا ہوا؟ حبیب کو یا اللہ جانتا ہے، یا ولی جانتا ہے، یا جلی جانتا ہے، یا علی جانتا ہے۔ ایک جملے میں کہہ دوں، حبیب کی مدح کے لیے اللہ کی زبان ضروری ہے۔ بھائی لسان اللہ تو بتائے نا مصطفیٰ کیا ہے؟ انا عبد من عبید محمد۔ دنیا والا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ بھائی ویسے جس کا کوئی عبد ہو وہ خود نہیں کہوں گا، ابھی جس کا کوئی عبد ہو جائے وہ خود کچھ اور کہلاتا ہے، لیکن دنیا نے ترجمہ کیا کہ محمد میرے آقا ہے، میں غلام ہوں۔ تو بھائی جب غلام ایسا ہے جس جیسا کوئی نہیں، تو گھر کا ملا کیسے کہہ سکتا ہے محمد ہم جیسے؟ کل اس کا بھی تفصیلی جواب دوں گا، بہت شوق ہو گیا محمد ہم جیسے کہنے کا۔ آج تھی نا بہت علمی گفتگو، ظاہر آیت کی شرح تھی۔ ان دو منزلوں کو محفوظ کیجئے گا۔ یہ کون حبیب ہے؟ جو دے وہ لے لو، چاہے کہہ کے چاہے کر کے، اور یہ وہ حبیب ہے جو سب سے افضل ہے۔ اور اب بات ہوگی شروع کہ اس حبیب کا یہ نام کیوں ہے، اور پھر یہ حبیب کس کے جیسا ہے، کس کو یہ اجازت ہے کہ کہے محمد ہم جیسے۔ یہ بھی کل ہی پیش کریں گے انشاءاللہ، اور کل انشاءاللہ میں وہاں مجلس کا کم وقت کر دوں گا، مگر آپ کے پاس میں 9 بجے حاضر ہو جاؤں گا۔ بی بی آپ کی سماعتیں قبول فرمائیں، کا یہ مقام ہے رسول کا۔ اور اب ایک جملہ عجیب ہے، گفتگو تمام اسی پر۔ اہل سنت کی معروف کتاب ہے صحیح بخاری، بعد الکتاب الباری الصحیح البخاری۔ ذاکرین ایک اور جملہ بھی بڑا اچھا کہتے ہیں، زینت الماری، الماری میں ہی پڑی رہتی ہے بیچاری، تو بیچاری یہ بھی اچھا قافیہ ہے۔ بعد الکتاب الباری الصحیح البخاری زینت الماری، بیچاری بیچاری بیچاری۔ اچھا ہو گیا جملہ میں نے بھی آپ کو دے دیا۔ تو بھائی اس کتاب لکھنے والے محمد ابن اسماعیل بخاری، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی، ان کی تاریخ کی کتاب ہے تاریخ کبیر، تاریخ کبیر۔ انہوں نے، میں نے اس کو آج ہی پڑھا، میں بڑا متاثر ہوا۔ انہوں نے لکھا کہ بہت سی شخصیات خانوادہ آل محمد میں ایسی گزری ہیں کہ جو پیغمبر کی شبیہ ہیں۔ ہمارے یہاں ایک معروف ہے، کیا بہت سی شخصیات ایسی ہیں کہ جو خانوادہ پیغمبر میں پیغمبر کی شبیہ ہیں۔ اچھا، جس کا ذکر انہوں نے کیا وہ بعد میں کرتا ہوں، پہلے میں آپ کو بیان کر دوں کون کون ہے۔ حضرت علی اکبر کے لیے آپ سنتے رہتے ہیں شبیہ رسول، امام مجتبیٰ امام حسن شبیہ رسول کہلاتے تھے۔ اور جناب سیدہ کو کہا جاتا تھا۔ جانتے ہیں نا جب دربار میں جا رہی تھی تو کہنے والوں نے کیا کہا؟ ما رأیت احد اشبہ بکلام وحدیث من رسول اللہ الا فاطمہ۔ میں نے نہیں دیکھا چلنے میں، کلام کرنے میں، بات کرنے میں، بولنے میں محمد کی شبیہ فاطمہ سے زیادہ کسی کو۔ جب آ رہی تھی دربار میں تو پیغمبر لگ رہی تھی، اور آپ کے اور میرے 10ویں امام، امام نقی علیہ السلام۔
امام کے نام پہ درود پڑھ لیجئے محمد امام نکی 10ویں امام۔ اب صاحب تاریخ کبیر لکھتے ہیں ایک اور شخصیت ہے کہ جو رسول اللہ سے بہت شباہت رکھتی تھی۔ کہا وہ کون؟ کہنے لگے مسلم ابن عقیل۔ میں نے حوالہ دیا آپ کی بارگاہ میں، مسلم ابن عقیل فرمانے لگے رسول اللہ سے بہت مشابہ تھے۔ تو آپ کے تو دل میں سوال آنا چاہیے نا کہ جو محمد کی شبیہ تھا مسلمانوں نے تو اس کو آنکھوں پہ بٹھایا ہوگا۔ جب کوفیوں نے کوفے میں مسلم سے دغا کی، جو عہد کیا ایک نے اس پہ نہ وفا کی شرم خدا سے نہ محمد سے حیا کی، مظلوم پہ بے کس پہ مسافر پہ جفا کی۔ کون مسلم؟ رسول اللہ کی شبیہ۔ شاید اس لیے امام حسین نے کوفے بھیجا تھا، شاید نانا کا چہرہ دیکھ کر ان کو حیا آ جائے، مگر انہوں نے تو علی اکبر کا حیا نہیں کیا، مسلم کا کہاں سے حیا کرتے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں مجھے آج حکم دیا گیا ہے جناب مسلم کے عنوان سے۔ کون مسلم؟ امام کا سفیر۔ یہ وہ مسلم ہے کہ کم از کم کسی اور شہر سے مجھے غرض نہیں ہے، مگر لاہور والوں کا بہت حق ہے کہ مسلم کا ماتم کرے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس شہر میں وہ بی بی ہے جو محرم سے پہلے اجڑ گئے۔ اجرکم اللہ۔ اس شہر میں وہ بی بی ہے جو محرم سے پہلے اجڑ گئی۔ 4 بیٹے تھے اس بی بی کے پاس، 2 کربلا میں مارے گئے، 2 مسلم کے ساتھ۔ اور عزاداروں میرا جملہ یاد رکھنا، کوئی جتنا بھی بڑا مظلوم ہے نا اس نے بیٹوں کے لاشیں اٹھائے ہیں۔ مسلم و رقیہ وہ غریب ہیں جن کی بیٹی کا لاشا اٹھا ہے۔ اجرکم اللہ۔ روایت کہتی ہے بیٹی کا نام ہے عاتقہ۔ جب شام غریبہ خیموں میں آگ لگی تھی نا تو بچے خیموں سے دوڑے تھے۔ یہ بچی جیسے خیموں سے باہر آئی نا تو مقتل کہتا ہے گھوڑے کی ٹاپوں نے اس بچی کو ایسا پرسا دیا قاسم کی طرح مسلم کی یتیمہ پامال ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ مسلم کی قربانی بہت بڑی ہے۔ 7 ذی الحجہ کو تاریخ کہتی ہے کوفے میں جب مسلم نے نماز پڑھائی نا تو کوفے میں دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، مگر جب مسلم عشاء پڑھا کے باہر آئے نا اب کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں پروردگارا گواہ رہنا کوفیوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں تنہا رہ گئے مسلم۔ 8 کی صبح ایک مسجد نے پناہ لی اور اب شب 9 آ گئی۔ یہ وہ شب تھی کہ کوفے کی گلیوں میں در بدر حسین کا سفیر پھر رہا تھا۔ کبھی اس دیوار سے لگتے تھے کبھی اس دیوار سے لگتے تھے۔ عزاداروں تاریخ کہتی ہے اسی اثنا میں ایک مومنہ کے گھر کے سامنے دیوار تھی، مسلم نے کمر کو لگایا بیٹھ گئے۔ وہ مومنہ جس کا نام تاریخ نے توبہ لکھا ہے بار بار دروازے پہ آتی تھی، بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کہتی ہے میں نے دیکھا ایک جوان دیوار سے لگ کے بیٹھا ہے، میں نے بڑھ کے کہا ہے جوان گھر واپس پلٹ جاؤ، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، سپاہی جگہ جگہ موجود ہیں۔ کہ جیسے میں نے اسے یہ جملہ کہا نا اس نے مجھے ہاتھ سے پانی کا اشارہ کیا۔ عزاداروں اس گھر کو مانگنا نہیں آتا، مسلم زبان سے نہ کہہ سکے، ہاتھوں سے کہا مجھے پانی لا دو۔ عزاداروں یہ کہتی ہے میں پانی لے آئی، کچھ دیر کے بعد میں دوبارہ آئی، میں نے پھر دیکھا وہیں بیٹھے ہیں، میں نے پھر کہا اے جوان اپنے گھر کو پلٹ جاؤ۔ کہا
پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ اب تیسری مرتبہ اس مومنہ کے تیور بدلے، اس نے عجیب جملہ کہا کہ اے جوان، میں بیوہ خاتون ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا میری دیوار کے سامنے کوئی جوان آ کے بیٹھے، اپنے گھر واپس چلا جا۔ عزاداروں افسر کو اٹھایا، ایک جملہ کہا، اے بی بی جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ عزاداروں تڑپ گئی، غریب الوطن، کہاں غریب الوطن ہوں؟ کا وطن کون سا ہے؟ کا مدینہ۔ عزاداروں مدینے کا نام آنا تھا تو وہ آگے بڑھی، ارے کون سا محلہ؟ کا بنی ہاشم۔ کا نام کیا ہے؟ کا مسلم ابن عقیل۔ اجرکم اللہ۔ کا مسلم ابن عقیل۔ کا مولا معاف کیجئے گا، آپ کا گھر ہے، میں آپ کی کنیز ہوں۔ عزاداروں توبہ گھر لے آئی، یہ کہتی ہے ساری رات مسلم عبادت کرتے رہے، کچھ دیر مسلم کی آنکھ لگی، گھبرا کے اٹھے، فوراً سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا مولا مسلم کیا ہوا؟ کہا ابھی میرے چچا علی خواب میں آئے تھے، میرے چہرے سے خاک کو صاف کر رہے تھے، ایک جملہ کہہ رہے تھے الجل الوہا، اے مسلم چچا کے پاس آ جاؤ، کوفہ میں اب تیرا کوئی باقی نہیں رہا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں روایت کہتی ہے ابھی صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تھے مسلم کہ مخبری کی گئی، فوجیں آنے لگیں، ابن زیاد کی فوجیں آنے لگیں۔ جیسے ہی فوجوں کو محسوس کیا نا تو روایت کہتی ہے حضرت مسلم نے فوراً سے اسلحے کو پہنا۔ اب جو گھر سے باہر آنے لگے نا تو توبہ نے ایک جملہ کہا مسلم آپ باہر مت جائیے، گھر کے اندر رک کے دفاع کیجئے۔ تو ایک جملہ فرمایا کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری وجہ سے کسی مومنہ کا حجاب پامال ہو جائے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کسی مومنہ کے گھر میں فوج آ جائے۔ عزاداروں میں جملہ کہوں گا، اے مسلم ذرا شام غریبہ میں آنا، فوج نیزے لیے ہوئے زینب کے خیمے میں۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں ایک مرتبہ باہر آئے، لڑنا شروع کیا، علی کا بھتیجا ہے مسلم، بنی ہاشم ہے مسلم، ارے دستے پہ دستہ آتا رہا، مسلم لڑتے رہے۔ یا ایک مرتبہ ان کوفیوں نے ایک گڑھے کو کھودا، اس کو تلواروں سے، نیزوں سے، پرچیوں سے بھرا، لڑتے لڑتے مسلم کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا۔ عزاداروں اب جو مسلم گڑھے میں گرے، مقتل کا جملہ ہے، نیزوں نے، برچھیوں نے مسلم کا ایسے استقبال کیا کہ مسلم کا بدن پارا پارا ہو گیا۔ عزاداروں انہوں نے گرفتار کر لیا، مسلم کو رسیاں ڈال کے دربار ابن زیاد میں لے کے آئے۔ ایک مرتبہ جملہ کہا امیر کو سلام کرو، مسلم نے ایک جملہ کہا مالی امیر سوال حسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین۔ عزاداروں ابن زیاد نے کہا اے مسلم میں تجھے قتل کروں گا، کوئی وصیت ہے تو کر دے۔ کہا میری 3 وصیتیں ہیں، پہلی وصیت یہ ہے مجھے پانی پلا دو۔ عزاداروں روایت میں جملہ ہے پانی لایا گیا، جیسے ہی مسلم نے لبوں کے قریب کیا منہ کا خون پانی میں آ گیا۔ عزاداروں دوبارہ لایا گیا، اب جو لبوں کے قریب کیا دندان ٹوٹ کے گر گئے۔ ایک جملہ کہا کہ میرا دل کہتا ہے شاید خدا کو گوارا نہیں کہ مجھے پانی نصیب ہو، میں کہوں گا اے مسلم تمہارے مولا کو نصیب نہیں ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں پیاسے رہے۔ کا دوسری وصیت یہ ہے کہ مولا حسین کو خط لکھ دو، کوفے
کوفے نہ آئے۔ عزاداروں کسی نے سوال کیا مسلم کیا بات ہے تم بار بار روتے ہو، بار بار کہتے ہو حسین کو خط لکھ دو، ارے آخر ایسا کیا ہے؟ کہا میرا مولا تنہا نہیں آ رہا، فاطمہ کی بیٹیاں، بطول کی بیٹیاں ساتھ آ رہی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ پر تیسری وصیت کہ میرے 2 بچے میرے ساتھ آئے تھے، مجھ سے بچھڑ گئے، دیکھو اگر مل جائے تو نبی کے مزار پہ پہنچا دینا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں وصیتوں کو کیا، دارالامارہ کی چھت پہ مسلم کو لایا گیا۔ روایت کہتی ایک مرتبہ جب جلاد قریب ہوا نا، مسلم نے مکے کا رخ کیا اور ایک جملہ کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے مولا غریب کا سلام قبول کیجئے۔ مقتل کہتا ہے حسین سفر میں تھے، عباس پاس تھے، یا ایک مرتبہ چلتے چلتے حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا، ایک جملہ کہا، وعلیکم السلام یا اخی یا غریب، او میرے غریب، او میرے بھائی، میرا بھی سلام ہو۔ عزاداروں تڑپ گیا عباس، اے مولا کیا ہوا، یہ کس کا سلام آیا، یہ کس کو جواب دیا؟ کہ عباس میری ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ کیا دیکھتے ہو؟ کہ مولا میں دیکھ رہا ہوں کوئی بہت غریب ہے، کوئی بڑا بے کس ہے، کوئی بڑا پیاسا ہے، ارے مولا اس کے تو ہونٹ بھی کٹے ہوئے ہیں۔ عزاداروں تڑپ گیا مولا عباس، اے مولا یہ تو مسلم ہے۔ عزاداروں قدموں کو تھاما، اے مولا جس معجزے سے یہ منظر دکھایا ہے مجھے کوفے پہنچا دو۔ عزاداروں حسین نے ایک جملہ کہا، عباس جنگ نہیں کرنی، کہا مولا جنگ نہیں کروں گا، دارالامارہ کی چھت بہت اونچی ہے، ابھی مسلم کا لاشا گرے گا، میں نیچے سے تھاموں گا۔ کہا عباس تم نے اوپر دیکھا ہے، اب ذرا نیچے دیکھو۔ اب جو نیچے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے والی بی بی چادر کو پھیلائے، او مسلم آ جا، فاطمہ زہرا تیرا لاشا لینے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں ایک منزل لے لو۔ عزاداروں مقاتل نے لکھا ہے مسلم کی شہادت ہو گئی۔ عید کا منظر کوفے کا بڑا عجیب تھا، کچھ بچوں کے ہاتھوں میں جانوروں کی مہاریں تھیں، اور جن کے پاس جانور نہ تھے انہوں نے مسلم کے لاشے کے پاؤں میں رسی ڈال کے مسلم کا لاشا گلیوں میں گھسیٹنا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں آخری منظر، عزاداروں یا ایک مرتبہ حسین کو خبر آئی، فوراً سے مولا نے مسلم کی یتیمہ کو بلایا، کہا زینب ادھر آؤ، مسلم کی یتیمہ کو بلاؤ، رقیہ کو بلا لو۔ عزاداروں جیسے ہی امام نے مسلم کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، روایت کہتی ہے بنی ہاشم کی شہزادی تھی، تڑپ کے سوال کیا، اے مامو حسین کیا میرے بابا کی خیر ہے؟ کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا ایسے سر پہ ہاتھ رکھا جیسے مدینے کے یتیموں کے سر پہ۔ عزاداروں مولا نے کہا، اے میری لاڈلی آج سے تیرا بابا میں ہوں۔ عزاداروں 2 بالیاں نکالی، 2 گوشوارے نکالے، مسلم کی یتیمہ کو پہنا دیے۔ عزاداروں تاریخ کہتی ہے جب حسین یتیمہ کو بالیاں پہنا رہے تھے، سر پہ ہاتھ رکھ رہے تھے، در خیمہ پہ سکینہ دیکھ رہی تھی۔ عزاداروں سکینہ دیکھ رہی تھی، اچھا کوئی بچی یتیم ہو جائے تو اس کے سر پہ ہاتھ آتا ہے، اچھا کوئی بچی یتیم ہو جائے تو اس کو بالیاں پہنائی جاتی ہیں۔ عزاداروں اب جو ایک مرتبہ سکینہ یتیم ہوئی، بچی
لہو، بچی کے کان کٹ گئے، عزادارو مسلم کی شہادت ہو گئی۔ ایک منزل اور چلتے چلتے مسلم کا غم اٹھائے۔ آج کی تاریخ تھی جب 2 محرم کو حسین کا زلزلہ رک گیا۔ ارے حسین کے زلزلہ نے آگے جانے سے انکار کیا، بستی کو بلایا۔ اس زمین کا نام کیا ہے؟ خاصریہ کا کوئی اور نام، نینوا کوئی اور نام، شط الفرات کوئی اور نام، ماریا کوئی اور نام۔ کہے زہرا کے بیٹے یہ کربلا ہے۔ عزادارو ادھر آیا میرا مولا، زینب نے بلایا، اے ماں جائے جلدی چلو، اس زمین سے تیرے لہو کی بو آتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ عزادارو روایت کہتی ہے کربلا میں آ گیا زہرا کا لال۔ آج کا وقت تھا، یہی شام